السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور عید الاضحیٰ کی بقرعید کی 4-5 دن کی چھٹی تھی، تو مجھے امید ہے کہ یہ چھٹی آپ کی بخیر و عافیت گزری ہوگی، اور آپ کو کتاب کے اندر جو لیسنس ریویژن کے لیے دیے گئے تھے تو اس کو اچھی طرح آپ نے ریڈ کیا ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، تاکہ جو لیسنس آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے۔ تو سب سے پہلے حفظ سورۃ العلق ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ العلق کے اندر آپ کو ان الی ربک الرجعی یہاں تک سبق دیا گیا۔ آپ پیج نمبر 27 پہ دیکھنا اور اچھی طرح سورۃ العلق کو یاد کرنا۔ چلو میں پڑھاتا ہوں، آپ میری آواز کی کاپی کریں اور اچھے سے سنیں اور اچھے سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ان الی ربک الرجعی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ارأیت الذی ینہی، ارأیت الذی ینہی، ارأیت الذی ینہی۔ پیارے بچوں، آپ اس سورت کو بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں۔ بار بار پڑھنے سے آپ کو یہ سورت اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد دعا و سنت یعنی آداب و دعا کا سبجیکٹ کھولے۔ پیج نمبر 48 کے اوپر ہے یہ۔ دسترخوان کی دعا، دسترخوان اٹھانے کی دعا آپ کو سکھا دی۔ ناخن کاٹنے کے آداب ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا، آپ کو بتایا تھا کہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا سنت ہے۔ دوسرا، ناخن کاٹ کر گندی جگہ یعنی بیت الخلا، گندے نالے وغیرہ میں، کچرے میں نہ ڈالنا۔ ناخن کاٹ کر دفن کر دینا یا صاف پانی میں بہا دینا۔ اس کے بعد چوتھا، ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی ترتیب یہ ہے۔ ہاتھ کیسے کاٹیں گے، اس کی ترتیب کیا رہے گی، اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرتے ہوئے، شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی سے شروع کرتے ہوئے چھوٹی انگلی تک کاٹے، چھوٹی انگلی تک کاٹے۔ پہلے شہادت کی انگلی
پھر اس کے بعد بڑی انگلی، اس کے بعد واپس چھوٹی انگلی، اس کے بعد آخر میں چھوٹی انگلی. پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کاٹے. پھر الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ. پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، انگوٹھے تک کاٹے. اور آخر میں پھر ہم نے شروع کیا تھا سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں ہم نے انگوٹھا چھوڑ دیا تھا، شہادت کی انگلی سے چھوٹی انگلی تک ہم نے ناخن کاٹے تھے اور انگوٹھے کو چھوڑ دیا. تو اب ہم آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے. تو یہ ناخن کاٹنے کے آداب ہے. جب بھی جمعہ کے دن آپ ناخن کاٹو تو آپ اسی طرح اپنے ناخن کو کاٹیں گے. اب اس کے بعد عقائد کے اندر دوسرا سبق چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات. یہ جو پیج ہے 63، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے 2 پوائنٹ پڑھے تھے، آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا. امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا. اب ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی طرح ادھوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی طرح ادھوری نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم ایک ہی وقت میں ہر چیز کو نہ جان سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم کسی ایک چیز کو جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر چیز جان سکتے ہیں، نہ ہر آواز کو سن سکتے ہیں. ہم ایک ہی وقت میں دو کی آواز نہیں سن سکتے، 2 آدمی کی آواز نہیں سن سکتے. اگر 2 آدمی کی آواز سنیں گے تو ہم اچھی طرح اس کو سن نہیں پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں تو ان تمام انسانوں کی آواز سن سکتے ہیں. اور مخلوق تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر 2 آدمی کی آواز بھی صحیح طرح ہم نہیں سن سکتے اور نہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر چیز کو اچھی طرح جان بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں تمام کی آواز کو. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر چیز کو جانتا بھی ہے. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور پوری دنیا کے اندر ہر انسان جو بات کرتا ہے تو ہر انسان کی بات کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اور پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق کی صفت کے اندر فرق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت ہے. تو یہ چیز ہمیں آپ کو یاد کرنی ہے، یہ تیسرا پوائنٹ. اب اس کے بعد سیرت کے اندر سبق نمبر 4 صفائی ستھرائی، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی کتنی پسند تھی. یہ پیج نمبر 116 کے اوپر ہے. سبق نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے. کیسے رہتے تھے پیارے نبی؟ ہمیشہ پاک صاف رہتے تھے. اور ہمارے نبی کو ہمیشہ پاکی پسند تھی، اسی لیے ہمارے نبی نے کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. اور صرف ہمارے نبی خود پاک صاف نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتے تھے. صاف ستھرا رہنے کے لیے دوسروں سے بھی کہتے. کسی کو گندا دیکھتے تو اسے صفائی کے ساتھ رہنے کی نصیحت فرماتے. کسی کے کپڑے کے اوپر اگر گندگی لگی ہو، کسی کے کپڑے میلے ہیں یا کسی کے بال اچھے نہیں ہیں تو ہمارے نبی فوراً اس کو ٹوکتے اور اس کو صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتے اور نصیحت فرماتے. اور جو لوگ صاف ستھرے رہتے ان سے خوش ہوتے، اور جو بچے اور جو لوگ صاف ستھرے رہتے تو ان سے خوش ہوتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے. ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر تھوک کا دھبا دیکھا. کہاں ہمارے نبی نے تھوک کا دھبا دیکھا پیارے بچوں؟ مسجد کی دیوار کے اوپر تھوک کا دھبا دیکھا. کسی نے تھوکا ہوگا تو مسجد کی دیوار کے اوپر گرا ہوگا، تو ہمارے نبی نے مسجد کی دیوار کے اوپر تھوک کا دھبا دیکھا. آپ کو بہت برا لگا. یہ دیکھ کر
جب دیکھا کہ ہمارے نبی کو یہ بہت برا لگا اور ہمارے نبی کا چہرہ بالکل بدل گیا، تو یہ پورا منظر کون دیکھ رہا تھا؟ ایک انصاری عورت دیکھ رہی تھی۔ تو وہ یہ دیکھ کر ایک انصاری عورت دوڑی آئی، اس نے وہ دھبا مٹا دیا اور اس جگہ خوشبو مل دی، جہاں دھبا لگا ہوا تھا وہاں خوشبو مل دی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور اس کی تعریف کی۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں مورل آف سٹوری کیا پتہ چلتی ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی کچرا پڑا ہے، کوئی کاغذ پڑا ہے یا گندی چیز پڑی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ چیز کو ہم ہٹا دیں۔ تو یہ دوسرا سبق صفائی ستھرائی، سبق نمبر 4 صفائی ستھرائی، یہ 2 پیراگراف آپ اس کو اچھی طرح ریڈ کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد عربی کا سبجیکٹ کھولیں، پیج نمبر 165۔ ہم نے پورا سبق پڑھ لیا۔ مفردات سبق نمبر 1 عربی کے اندر جو الگ الگ ورڈ آپ کو ہم نے پڑھائے، 1 ہفتہ اس کے اندر لگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا، اور اگر جن بچوں نے یاد نہیں کیا ہے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو یاد کریں۔ اب یہ ایکسرسائز ہے کہ اردو میں ترجمہ، جو کچھ کیا آپ نے ورڈ پڑھے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ 5 ورڈ دیے ہیں تو اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ مطارن، آپ نے پہلے لیسن کے اندر پڑھا کہ مطارن کو کیا کہتے ہیں، تو یہاں آپ کو اپنی کاپی کے اندر، اپنی اس 6 کے بک کے اندر مطارن کا ترجمہ لکھنا ہے، اردو کے اندر کاپی کرنا ہے۔ مطارن یعنی ایئرپورٹ، طبیبتن یعنی ڈاکٹرنی یہاں لکھنا ہے آپ کو، سائقن ڈرائیور لکھنا ہے، مستشفیٰ کسے کہتے ہیں؟ ہاسپٹل، یہ یہاں اس کو اسپتال لکھنا ہے، ساعتن اس کو گھڑی۔ بس آپ کو یہ پہلی ایکسرسائز اردو میں ترجمہ کر یہ لکھنا ہے، عربی میں ترجمہ کرے، اس کا ہوم ورک ہم انشاءاللہ آپ کو کل دیں گے۔ تو بس ہم آج کا سبق یہیں تک پڑھتے ہیں، اردو کے اندر ہم آگے سبق نہیں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کو یہ کہنی ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ریویژن دیا جا رہا ہے۔ پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا، اور دوسرے پارے کے اندر آپ کو 3 رکوع دیے، آگے آپ 4تھا رکوع، 5واں رکوع، 6واں رکوع یہ ریویژن کریں گے آپ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو گائیڈ لائنز سبق کے اندر دی جا رہی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ آفس کے اندر آئے، دینیت کے آفس میں، اور کتاب کو وصول کر لیں، اور جو سبق آپ کو دیا جا رہا ہے پیارے بچوں، آپ اس کو اچھے سے اچھا لرن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔